السلام علیکم سملا دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کبھی کبھی کسی سائن کو ڈسکس کرتے ہوئے، زوڈیکل سائن کو کرتے ہوئے، کچھ محاورے، کچھ چیزیں، کچھ شعر بے ساختہ آ جاتے ہیں۔ بظاہر وہ کہنے کی حد تک اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے مشکل ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ورگوز کے لیے میں بات کروں، سملا کے لیے بات کروں، تو غالب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ اس شعر کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن میرے دوستو، جو ان مشکلوں سے گزرتا ہے انہیں ہی پتہ چلتا ہے کہ کس کشٹ سے گزرے ہیں، کس مصیبت سے گزرے ہیں، اور کس مصیبت سے گزر رہے ہیں۔ آسانی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا کسی جوتشی سے کہ میری زندگی کی مشکلات کتنے عرصے تک ہیں، اس نے کہا مجھے 6 سال تو دکھائی دیتے ہیں مشکل، تو اس نے کہا اس کے بعد اس کی عادت ہو جائے گی۔ تو بعض کا کچھ لوگوں کی زندگی میں ایسا ہی پیریڈ چلتا ہے جو سالہ سال تک چلتا ہے، اور پھر ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہر جسے کہتے ہیں شخص کی زندگی میں جیسے موسم بدلتے ہیں، خزاں کے بعد بہار آتی ہے، زمین سوکھی ہوتی ہے، بنجر زمین کو بارش ملتی ہے، وہاں پہ پھول پودے کھلتے ہیں۔ یہ کائنات سب کے لیے رحمت کا سبب ہوتی ہے، کسی کا کم، کسی کا زیادہ۔ اسی طرح کچھ ستارے کسی حد تک کسی لمبے عرصے کے لیے اس پین میں گزرتے ہیں، پھر وہ نکلتے ہیں۔ تو اس میں بھی جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کچھ لوگوں کا 3 سال کا، کچھ کا لمبا سائیکل ہے۔ اس میں بھی چونکہ ورگوں کے 8th ہاؤس میں سیٹرن، مارس اور یہ ستارے ڈیفیکلٹی کا سبب تھے، مشکلات لے کے آ رہے تھے، لیگل کمپلیکیشن، فائنینشل چیک اپ۔ یہاں سے ایک چیز جو ہے 19 تاریخ سے بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ مارس اور سیٹرن یعنی زحل کا جو فیکٹر تھا وہ کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو اس کے بعد مشکلیں آسان ہونے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ دیر تو ہوئی، پرابلم تو ہوئے، لیکن چیزیں الحمدللہ بہتری کی طرف چل رہی ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے میں اگر یہ آپ سے بات کروں تو ایک کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا سٹرونگ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے خواہشات کے گھر میں جوپیٹر کی جو موجودگی ہے وہ آپ کو گرنے نہیں دے رہی، وہ آپ کو فائٹر بنا رہی ہے، وہ آپ کو لڑا رہی ہے۔ وہ دل، جگر، جان سب کے پورے آپ کے ذہن کے ساتھ ساتھ اظہار سنس سب کے امتحانات ہیں، اور وہ سارے سرخرو ہوں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی، ٹینشن لینے کی، چیزیں بہتر ہوں گی۔ البتہ ایک فیکٹر جسے ہم کہتے ہیں کہ جیمنائی ہاؤس میں جب ہم دیکھتے ہیں جو آپ کا 10th ہاؤس ہے، تو وہاں پہ یورینس کی جو موجودگی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بہت ہو گئی، بہت ہو گئی۔ اب آپ نے اپنی زندگی کے اگلے 7 ایئرز کی پلاننگ اس طرح کرنی ہے کہ جہاں اس طرح کے مشکلات کے وقت آئیں تو آپ کے پاس مناسب بندوبست ہو ان کو فائٹ کرنے کا، ان کو ٹیکل کرنے کا، انہیں مینج کرنے کا۔ وہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے کانٹیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ وہ ایریا جو میجر چینجز آپ کی زندگی میں لے کے آتا ہے، جہاں ریزیڈنس چینج ہوتی ہے، گھر کے افراد چینج ہوتے ہیں۔ یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جہاں آپ کی نوکری میں تبدیلیاں آتی ہیں، آپ ایک شہر سے دوسرے شہر موو ہونے کی خواہش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بزنس میں، کاروبار میں، ایکٹیویٹی لائن میں بھی ٹرانسفارمیشن ہوتی، چینجز آتی ہیں۔ اور آپ ریجڈ تھے، بڑے عرصے سے حالات دکھائی دے رہے تھے کہ کوئی سٹیپ لیں، اپنے آپ کو بدلیں، کچھ نئی لائن آپٹ کریں، نئے جاب کی کوشش کریں، نہیں ہو پا رہا تھا، بہت برے بیڈ ریلیشن شپ میں تھے، اسے کھینچ رہے تھے، ڈریگ کر رہے تھے، بہتر ہونے کی امید نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں ایک فیصلہ کن دور کی طرف آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جہاں پہ جا کے آپ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ نفع و نقصان کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب یہ ایسا وقت ہے جہاں چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، آپ کے لیے آسانی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ جناب ایک فیکٹر ایسا ہے جسے ایزی نہیں لینا چاہیے، اس لیے میں ورگوں پہ اسپیشلی بات کروں گا۔ کیوں کہ اس میں میرا بہت سا کلائنٹل ہے، میرا خود ورگو سائن ہے، میں خود اس سے گزر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں ساری چیزوں کو۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بیتی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا، اور آپ کو ایگزیکٹلی اس چیز کو دوسرے کے اوپر پلیس بھی کر سکتے ہیں، کسی کے دکھ درد کو اچھے طریقے سے محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ سنس یہ بڑا کرٹیکل سائن ہے، بڑا سینسٹیو سائن ہے، بڑی دور تک دیکھنے والا سائن ہے،
تکلیف دہ حد تک باریکی میں جانے والا سائن ہے، یہ بھی کبھی کبھی نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کبھی نا پرسنالٹی انالیسس میں بات کروں گا آپ سے ہٹ کے، آپ کے ورگو کیا ہوتے ہیں، اور بہت سے مسائل کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں بہت سے مسائل ان کے کچھ عادات کی وجہ سے جو بظاہر اچھی یا نیکی کے ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی زمانے کے حساب سے وہ ان کے لیے تکلیف اور مشکل کا سبب ہوتے ہیں۔ تو بی اے لٹل سیلفش، اپنے بارے میں سوچیں، اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں۔ آپ سٹیبل ہیں، آپ بہتر ہیں، تو آپ سب کے لیے پروڈکٹیو ہیں، فائدہ مند ہیں۔ آپ کمزور ہیں، آپ مشکل میں ہیں، سارا کچھ ہے، تو آپ سے فائدہ اٹھانے والے نکل جائیں گے، لیکن آپ تنہا راستہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ ٹائم آپ سے اس طرح کا ہے جو تقاضا کر رہا ہے کہ اب اپنے آپ کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ جاب نہیں کر رہے تھے، پیچھے پڑ جائیے گا۔ بہت دنوں سے کوئی خواہشات تھی کسی وینچر کو سٹارٹ کرنے کی، اس کی انیشیٹو لیجئے گا۔ کوشش یہ کیجئے گا کہ اپنے ساتھ کسی پارٹنر کو لے کے چلیے گا، کیونکہ جہاں آپ ایگزسٹنگ چیز میں چلیں گے تو ٹوٹل فوکس کنسنٹریشن نہ کیجیے، اپنی ساری انویسٹمنٹ کو کسی ایک باسکٹ میں نہ ڈالیے گا، اسے تھوڑا تھوڑا شیئر میں چنک میں جائیے گا، کیونکہ فوراً تبدیلی نہیں آتی، فوراً جسے کہتے ہیں کہ منافع نہیں ہوتا، اس لیے شارٹ کٹ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کی بجائے لانگ ٹرم کے اوپر کام کیجیے گا، پیشنس دل میں رکھیے گا۔ ایک بات، دوسری چیز یہ ہے کہ خاص کر اگر آپ کا تعلق میڈیکل پروفیشن سے، سیکیٹری کے ساتھ ہے، پرنٹنگ کے ساتھ ہے، فلم میڈیا کے ساتھ ہے، تو وہاں پہ یوں محسوس ہوگا کہ کچھ بے روزگاری کی بعد، کچھ اسٹاپ کے بعد، ایجوکیشن ٹیچنگ بھی اسی میں آتا ہے، تو اب آپ کے لیے کچھ نئی راستے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نئے مواقع آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ اگر اس طرح کا سلسلہ ہے، واقعی ایسا ہے، اس کا اپنی زندگی میں ضرور فائدہ اٹھائیے گا، چیزیں پازیٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، آپ کے لیے آسانیاں لاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آفیشیل ٹرپ کہیں جانے کا بن رہا ہے، اوائڈ نہ کیجیے گا، فکر میں مبتلا نہ ہوں، اللہ کا نام لیں، جائیں، ٹریننگ سیمینار، کوئی ایسا ایریا جہاں آپ کا پروفیشنلی اپنے آپ کو امپروو کر سکتے، سوشل انٹریکشن سے اپنا حلقہ احباب بڑھا سکتے ہیں، تو وہاں آپ نے ضرور جانا ہے۔ اس کی ریزن جیسا میں نے آپ سے بتایا کہ آپ کا 11th ہاؤس ہے، جہاں خواہشات کے گھر میں جوپیٹر کی جو پریسنس ہے، وہ آپ کو آئسولیشن سے نکال کے ایکٹیو کر رہی ہے، سوشلی ایکٹیو کر رہی ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو کیجیے گا، آپ لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیجیے گا، اگر بہت دنوں سے کسی وجہ سے آئسولیٹڈ تھے تو وہی سوشل ورک اور ٹیم ورک، سوشل کانٹیکٹس ہی آپ کے لیے بہت سی چیزوں کو آگے بڑھنے کا سبب بنیں گے۔ بزنس کے لیے آپ کا ٹریول کرنا فائدہ مند ہوگا، جائیے کسی دوسرے شہر سے بھی کچھ کریں تو اس حد تک آپ انیشیٹو لے سکتے ہیں، اور وہاں کے لیے انشاءاللہ آسانیاں بھی آپ کے لیے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ البتہ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے 8th ہاؤس میں سیٹرن زحل کی موجودگی ہے، تو یہ ایک ایسا سا سائن ہوتا ہے جس کا ایک بڑا برا سا نام ہے، میں نہیں دوں گا، آپ ڈر جائیں گے، اسے ڈیتھ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں سیٹرن کی جو موجودگی ہے یہ ذرا سا ڈیمیج کرتی ہے، ذرا سا ہیلتھ کو ایشو بناتی ہے، کچھ لیگل کمپلیکیشن جو آپ کی تھی اس میں نقصان لے گئے تھے، اور وہ لوگ ذرا سا سینئر ایج کے ہیں، وہ محسوس کیجئے گا کہ یہ اگر آپ کی زندگی میں 95 اینڈ سے لے کے 2004-5 سال 1 تک کا جو سائیکل تھا، یہ پیریڈ اس طرح کا ہے۔ اس لیے ان ایریاز کو آپ یاد رکھیے گا، وہاں کس کس طرح کے پرابلم آپ کی زندگی میں آئے تھے اور آپ نے انہیں کیسے ٹیکل کیا تھا، تو اس کی روشنی میں ذرا سا اپنے آپ کو، اپنے سٹیپس کو، اپنے ریئیکشن کو، اپنے غصے کو اعتماد کے ساتھ کیئرفلی مینیج کیجیے گا۔ ہر چیز کو چیلنج کرنا، جواب دینا مناسب نہیں ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹ ہوگا آپ کا پیس آف مائنڈ۔ اس ویک میں جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ سیٹرن اینڈ مارس دونوں اکٹھے ہیں، یہ نکل جائیں گے، اور 19 تاریخ سے 20 سے جب نکلیں گے تو آپ کے اندر ایک انسرٹینٹی اور انگزائٹی کا فیکٹر ہے، وہ کم ہوگا اور وہ بہتر ہوگا۔ اچھا، یہ ایریا جب یہ بہتر ہوگا تو آپ اپنے آپ کو بڑا ایک سودنگ ایریا میں لے کے جائیں گے، پھر آپ کا ویژن بہتر ہوگا اور چیزوں کو فوکس کر کے کام کر سکیں گے، اور ضرور انیشیٹو لیجیے گا۔ ہیلتھ سے متعلق اگر میں یہ کہوں تو کرونک ڈیزیزز، اسپیشلی خدا نخواستہ اگر آپ کی جینیٹک ڈیزیزز ہیں جس میں بلڈ پریشر ہے، خون سے متعلق کوئی ایشوز چلے آ رہے ہیں، اور السر کے ایشوز ہیں، وہ سر فہرست رہیں گے، بلڈ پریشر بھی ان میں شامل ہے، تو اس کو آپ نے پریورٹی پہ رکھنا ہے، اسے اگنور نہیں کرنا ہے۔ نئے رشتوں کے حوالے سے بھی ایک ٹائم بہتر ہے، ینگز ورگوز کے لیے ریلیشن شپ کا آغاز آنا، اور اسی طرح ورگوز کے لیے بھی زندگی میں ایسا فیکٹر جہاں
وہ کہتے ہیں نا خواہشات دل میں رکھتے تھے زباں پہ نہیں آ رہی تھی تو زباں پہ لانے کا بھی وقت ہے. وہ لائیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ اپنے معاملات کو اتنی دیر تک لے جاتے ہیں کہ جہاں چیزیں بس سے باہر ہو جاتی ہیں، تو ٹائملی کچھ چیزوں کا کرنا بتانا بہتر ہوتا ہے. اس لیے اپنے بیریئرز کو توڑیے گا، اپنے شیل سے نکلیے گا اور بھرپور زندگی میں جمپنگ کیجیے گا. اس کی وجہ یہ کہ پلانٹری پوزیشن اب آپ کے اپنے ہاتھ میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اگلے کچھ مہینے میں سے کہوں تو سپتمبر تک آپ کی زندگی میں ٹوٹل ٹرانسفارمیشن کا پیریڈ ہے. اور یہ 19 تاریخ سے زیادہ بہتر طریقے سے سٹارٹ ہو رہا ہے، 19 مئی سے یا 20 مئی سے. اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ بات کر رہا ہوں کہ اب آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کر کے ان ایشوز کو ریزالو کرنا ہے جو تنگ کرے تھے، وہ اریٹینٹس اپنے سے دور کرنے، وہ خاموشی جو اندر اندر چل رہی تھی اسے زبان پہ لانا ہے. بزنس کا خیال ہے اسے سٹارٹ کیجئے، جاب میں چینج چاہتے تھے کہیں اور تھے تو اس کے بارے میں بات کیجئے گا. اور دوسری امپورٹنٹ چیز کہ ہر چیز بدلنا چاہتے ہیں، اریٹیٹ ہیں، سارا کچھ ہے، اس میں بھی تبدیلی لے کے آئیے گا. سو دوستو، اگر جنرلی یہ میں کہوں تو یہ ٹرانسفارم ہونے کا، کام کرنے کا، لائف کو سیٹل کرنے کا الحمدللہ بہتر پیریڈ ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس کے رسپانس بھی ملیں گے. میری ساری ڈسکشن کو نیگیٹو نہیں لیجیے گا، خوف کا شکار نہ ہو بلکہ اگر خوف میں مبتلا تھے اور اگر آپ نے سفر کیے تو یہ سمجھیں کہ صبح نو آپ کے سامنے ہے. اب آپ نے اس کا کیسے استقبال کرنا ہے، کیا تیاری کرنی ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر بھی کیجیے. خدا حافظ.